السلام آسمان هشتم عشق، اذن پاپوس اذن پاپوس، یا امام رضا یا امام رضا، اے شاہ خراسان۔ رمضان المبارک قمری سال کا 9واں مہینہ ہے اور دین اسلام میں خصوصی مقام رکھتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ مہینہ بہت زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے، جیسا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک رمضان المبارک کی پہلی رات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ یوں تو پوری دنیا میں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمان روحانی محافل منعقد کرتے ہیں، لیکن کچھ مقامات پر بہت بڑی اور انتہائی پر رونق اور روحانی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان محافل میں مشہد مقدس میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر منعقد ہونے والی محافل کی بھی کوئی اور مثال نہیں ہے، کیونکہ اس ماہ رمضان مبارک میں یہاں کا جمع غفیر اور پربرکت محافل اور ان کے انتظامات دیکھ کر عقل حیران اور روح شاداب ہو جاتی ہے۔ مشہد میں یہ سب کچھ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی برکت اور ان کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے مطابق یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اس مہینے کی فضیلت و اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی روضہ منورہ کی جانب سے اور حضرت کے زائرین کی اس معنوی و بے نظیر فرصت سے زیادہ استفادے کی خاطر ہر سال کچھ خصوصی آئین و آداب اور مخصوص پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ آئیے ہم ان پروگرامز کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی روضہ منورہ میں قرآن خوانی کے بابرکت سلسلے کی ترویج و نشر کے مد نظر رمضان المبارک میں خصوصی پروگرام آداب و آئین قدیم دور سے عصر حاضر تک مسلسل جاری ہے، کہ جن کی طرف بہت ہی اختصار کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی روضہ منورہ قرآن و اطرت کی ہمیشہ اور دائمی اتصال و اتحاد کی بقا کی تجلی گاہ ہے۔ اسی وجہ سے 360 ترتیل کے پروگرام اور قرآن کریم کی تلاوت کی 150 مردانہ و زنانہ غیر ایرانی زائرین کے لیے بین الاقوامی و ممتاز قاری قرآن کی کرسیاں لگائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ماہ مبارک رمضان میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ میں ہر روز 10 مرتبہ قرآن کریم کی ترتیل کی صورت میں 160 سے زیادہ قاری قرأت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیمی کلاسیں کہ جن میں قرأت، تلاوت، ابتدائی تجوید، قرآن میں تدبر و تفکر اور تفسیر شامل ہیں، ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ میں اور مشہد مقدس میں 800 شعبہ تقریباً 10,000 مخاطبین کے لیے تقریباً 200 قرآنی اساتید، 1000 قرآنی خادمین اس عظیم پروگرام میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اے شاہ خراسان، اے شاہ خراسان۔ نور عرفان کے خصوصی پروگرامز میں دعاؤں، زیارات و مناجات کی قرأت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ میں ہر روز 24 گھنٹے مختلف اوقات میں ہوتی ہیں، اور معبود کے ساتھ مناجات کا خصوصی پروگرام ماہ رمضان کی ہر رات کو آدھی رات گزرنے کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے ایام میں ہر شب نماز مغرب و عشاء کے بعد جامع صحن رضوی میں دعائے افتتاح کی قرأت بھی کی جاتی ہے۔ یا نہیں سکتا تیرا امکان، اے شاہ خراسان، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ کے اماکن کی انتظامیہ کے اہم ترین اقدامات میں سے ماہ رمضان المبارک کی ان خصوصی راتوں میں شب قدر کے لیے معنوی فضا کو ایجاد کرنے کے لیے مناسب زمینہ فراہم کرنا ہے۔ تقریباً 20,000 خادمین زائرین کی اس عظیم خدمت کے لیے آمادہ ہیں۔
اور 6 لاکھ دعاؤں کی کتابیں اور قرآن کریم شب قدر کے اعمال کی مخصوص کتابیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زائرین کو 16 مقامات سے زیادہ جگہوں سے تقسیم کرتے ہیں، اور 10 لاکھ سے زیادہ فلٹر پانی کی بوتلیں عورتوں اور مردوں کے لیے جداگانہ طور پر تقسیم کی جاتی ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے لاکھوں زائرین و مجاورین کے حضور شبہ قدر کا پروگرام ماہ رمضان المبارک کی 19ویں، 21ویں اور 23ویں کی رات کو روضہ منورہ کے صحنوں اور حالوں میں منعقد کیا جاتا ہے۔ تقاریر، قصیدہ خوانی، نوحے و مرثیہ خوانی، دعائے جوشن کبیر کی قرأت، شب بیداری اور قرآن کریم کو سر پر رکھنے کے اعمال ان تینوں راتوں کے مشترک پروگراموں میں شامل ہیں۔ قلم به دست گرفتم خدا خدا بنویسم۔ شب قدر میں سورہ عنکبوت، روم اور دخان کی خصوصی طور سے قرأت کرنے کی تاکید ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ میں ماہ رمضان المبارک کی دعاؤں سے مخصوص کتابوں میں ان 3 صورتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی 23ویں شب میں کہ جو قرآن کریم کے نازل ہونے کی رات ہے، عالم اسلام کا عظیم ترین قرآنی جلسہ تقریباً 20 لاکھ زائرین و مجاورین کے حضور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ میں نماز مغرب و عشاء کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ یہ پروگرام ویب سائٹ www.razvi.tv سے بھی آن لائن نشر ہوتے ہیں۔ خدا کند بتوانم که نام را بنویسم۔ ماہ رمضان المبارک میں مومنین کے درمیان جو ایک خوبصورت سنت رائج ہے کہ جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہے، وہ افطاری دینے کی سنت حسنہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو کوئی بھی کسی روزہ دار مومن کو افطار کرائے، ایسا ہے گویا اس نے غلام کو آزاد کیا ہے، اور خداوند عالم اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا۔ لہٰذا روزہ داروں کو افطاری دینا اسلام کی بہت اچھی سنتوں میں سے ایک ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کے روضہ منورہ کے مہمان، شہر مشہد کے ساکنین، طلاب، حوض علمیہ اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے خادمین کو افطاری دی جاتی ہے، اور اسی طرح غریب و فقراء افراد کو مساجد میں افطاری دی جاتی ہے۔ ہر سال امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ کی جانب سے دسترخوان پر 3,60,000 روزہ داروں کو افطاری دی جاتی ہے۔ ہر روز 12,000 دعوت ناموں کے ذریعے روضہ منورہ میں افطار کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ پروگرام کے اجرا کرنے میں ہر روز تقریباً 500 افراد خدمت میں مشغول رہتے ہیں کہ جو مکان کو تیار کرنا، کھانا پکانا، روزہ داروں کا استقبال، اور اسی طرح 500 افراد ہر روز مہمانوں کی رہنمائی اور ان کے نظم و امنیت کے منتظم ہیں۔ روزانہ 2,400 کلو گرام بکرے کا گوشت اور 2,400 کلو گرام چاول اور 30 ٹن سبزی، 750,000 متبرک پیکٹ، 360,000 پانی اور شربت کی بوتلیں اور 3,500 گلدان اس دسترخوان کی سجاوٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ غریب و فقراء افراد اکرام رضوی دسترخوان کے ہمیشہ کے مہمان ہیں۔ آستان قدس رضوی کے اماکن متبرکہ اور امور زائرین کے سربراہ کے مطابق محتاج افراد جیسے گونگے، بہرے، اپاہج اور جو لوگ امام خمینی امداد کمیٹی اور ویلفیئر اداروں کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ افراد اکرام رضوی دسترخوان کے ہمیشگی کے مہمان ہیں۔ جیسے کہ ہر رات 500 افراد اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، اور تینوں شبہ قدر میں خاص طور پر اس طرح کے 10,000 افراد اکرام رضوی دسترخوان پر افطار کرتے ہیں۔
شبہ قدر کے اعمال کے دوران تقریباً 15 لاکھ پانی کی بوتلیں زائرین کے درمیان تقسیم ہوتی ہیں اور تقریباً 3 لاکھ میٹر مربع زمین میں قالین بچھائے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر اور فریضہ الہی پر عمل کرنے کی اہمیت کے مد نظر ان لڑکیوں کو کہ جو اسی سال سن بلوغ کو پہنچتی ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنے کا پہلا تجربہ ہے، ان کے لیے ایک جشن آسمانی مہمانی کے عنوان سے منعقد ہوتا ہے۔ اس جشن میں یہ بچے اپنے والدین کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ اس جشن میں والدین کے لیے بھی سوال و جواب اور دینی تربیت سے متعلق گفتگو کے لیے خصوصی طور پر ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ روزہ منورہ کے پروگرام میں سے ایک پرشکوہ و باعظمت پروگرام غبار روبی ہے۔ یہ پروگرام سال میں چند دوسرے مواقع کے علاوہ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر حرم مطہر رضوی کے متولی اور ان کے ہمراہ کچھ خاص افراد کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ مقررہ دن اور وقت میں خادمین حرم رضوی کو مکمل خالی کرتے ہیں اور تمام داخلی دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی نزورات کو مرتب و منظم طریقے پر جمع کیا جاتا ہے اور ذریح مقدس کے اندرونی حصے کو عطر و گلاب سے دھویا جاتا ہے۔ به خلوتگه خورشید رسید شب زنا یا به خلوتگه خورشید